اگر آپ میں سے جو بھائی صاحب استطاعت ہوں، اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق دی ہے، تو وہ عمرے کی ترتیب لازمی بنائیں۔ اس کی ایک بنیادی وجہ، ویسے تو عمرہ اس کو حج اصغر کہا جاتا ہے، اور جو حج کیا جاتا ہے ذوالحجہ میں اس کو حج اکبر کہا جاتا ہے۔ عام ہمارے معاشرے میں ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ جب جمعے اور عرفے کا دن ایک آ جائے تو اس کو حج اکبر سمجھا جاتا ہے، جبکہ ایسے نہیں ہے۔ حج اکبر عمرے کے مقابلے میں وہ حج اکبر ہے اور عمرہ حج اصغر ہے۔ عام دنوں میں عمرہ کرنا اس کا اپنا ایک اجر ہے، لیکن رمضان میں عمرہ کرنے کے حوالے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب حج کیا تو ایک خاتون اللہ کے نبی کے ساتھ حج کرنے نہ جا سکی۔ جب واپس آئے اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا کہ آپ ہمارے ساتھ حج کرنے نہیں گئی؟ تو انہوں نے آگے سے کہا کہ در حقیقت اللہ کے نبی، ہوا یوں تھا کہ میرے جو خاوند ہیں ان کا انہوں نے نام لیا کہ ان کے پاس ایک ہی سواری تھی، اور وہ سواری وہ آپ کے ساتھ لے گئے، میرے پاس کوئی سواری تھی نہیں جو میں آپ کے ساتھ چلی جاتی۔ تو اللہ کے نبی نے ان کو کہا کہ اچھا پھر اس طرح کرنا، حجی فی رمضان، رمضان میں، واعتمری فی رمضان، تو رمضان میں عمرہ کر۔ کیوں؟ فإن العمرة فی رمضان تعدل حجہ، کیونکہ رمضان میں عمرہ کرنا وہ حج کے برابر اس کا اجر ہے۔ ایک روایت میں حجتاً معی، ایسے ہے جیسے ایک بندہ اللہ کے نبی کی معیت میں حج ادا کرے، حج کا فریضہ ادا کرے، یعنی یہ بہت بڑی بات ہے۔ خرچہ تقریباً اتنا ہی عمرے کا آئے گا جو عام دنوں میں آتا ہے، حج کا خرچہ بہت ہی زیادہ ہے۔ اگر کوئی بندہ زیادہ سے زیادہ اجر حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو پھر رمضان کے دنوں میں وہ لازمی نہیں ہے کہ آخری عشرہ ہی ہو، شروع میں چلا جائے، درمیان میں چلا جائے، آخر میں چلا جائے۔ لازمی نہیں ہے کہ وہ 21 دن ہی گزارے گا، لازمی نہیں ہے کہ وہ 14 دن ہی گزارے گا، اپنی مرضی کا پیکیج لے اور چلا جائے، عمرہ ادا کرے۔ تعدل حجتاً معی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ ایسے ہے جیسے ایک بندہ میری معیت میں میرے ساتھ مل کر حج کی ادائیگی کرتا ہے۔ اتنا بڑا اجر اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے۔ لہٰذا کوئی بھی گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ پیسے آتے جاتے ہیں، دولت آتی جاتی ہے، اور مزے کی بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ، تم حج اور عمرے کو مسلسل کر لیا کرو۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس کے دو باقاعدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب ملتے ہیں۔ ایک تو بنیادی اس کا اجر یہ ہے کہ یغفر الذنوب، اس کی وجہ سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور دوسرا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلسل حج اور عمرہ کرنے کی وجہ سے فقر ختم ہو جاتا ہے، غربت ختم ہو جاتی ہے۔ غربت ختم کرنا چاہتے ہیں تو مسلسل حج اور عمرہ کیا کریں۔ حج نہیں کر سکتے، ہر سال میں 2 مرتبہ اللہ توفیق دیتا ہے۔ مت سمجھیں کہ یہ جو میں نے پیسہ لگا لیا تو یہ چلا گیا، مت سمجھیں کہ میرے پیسے کم ہو گئے۔ اللہ کے نبی کی باتوں کے اوپر یقین رکھیں، یقین محکم رکھیں، اور یہ سوچیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حج اور عمرہ مسلسل کرنے کی وجہ سے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں اور مال بھی بڑھتا ہے، فقر اور غربت بھی ختم ہوتی ہے۔ لہٰذا کوشش کرے، اگر رمضان میں ہو تو اور بہت اچھی بات ہے،